وضو میں ایک بات رہے گی اور غسل میں بھی جو کہ تیمم میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے، وہ ہے وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے اعضائے وضو مثلاً چہرہ، ہاتھ، سر اور جہاں پہ پیر کا مسح کیا جاتا ہے، ایسی جگہ پر اگر زخم ہو، پٹی بندھی ہوئی ہو، ٹوٹ گیا ہو، ایسی حالت میں وضو کرنے کو وضو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب آیا پٹی لگی ہے تو اس پٹی اگر لگی، ہم پانی اگر اس وضو کریں گے تو پانی جو ہے وہ ہاتھ تک جن تک تو جائے گا نہیں، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ پٹی کھولنے کا امکان ہو کہ کھول سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زخم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، زخم اور زیادہ گہرا نہیں ہوگا، تو اور پانی بھی اگر اس کے اوپر پڑے گا تو پانی نقصان نہیں کرے گا، تو ایسی حالت میں پٹی کو کھول کے اس کو اوپر سے ہلکے ہاتھ سے وضو کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ پٹی کھول سکتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ زخم ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا، اگر پہنچائیں گے تو ہمیں نقصان کرے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا؟ ایسی صورت میں جہاں اس کے اطراف میں ہم ایسے پانی پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اطراف میں، کیونکہ اطراف میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو اوپر ہے، اوپر ایک صاف اور پاک کپڑا رکھ کر اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں گے۔ یہ ہو جائے گا ہمارا وضو جبیرہ۔ اب اسی طریقے سے کہ اگر ہاتھ پہ یا چہرے پہ پٹی لگی ہوئی ہے اور کھولنے کا امکان بھی نہ ہو، بالکل نہیں کھول سکتے آپ، اگر کھولیں گے تو مثلاً ماسک کا ایک حصہ ٹوٹ کے زمین پر گر جائے، جب ٹاکا لگا ہوا ہے، ٹاکے میں ضرر ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر پٹی کے اوپر خون لگا ہوا ہے یا خون نہیں لگا ہوا ہے، اگر خون لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر سے ایک صاف کپڑا، پاک کپڑا رکھیں گے، اس کے اوپر سے ہاتھ پھیریں گے، جہاں تک پٹی لگی ہو وہاں تک ہاتھ پھیریں گے، اس کے بعد سے ہمیں اس کو دھونا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر، اس پٹی کے اوپر خون نہیں لگا ہوا ہے، پاک پٹی، تو اسی کے اوپر سے ہم ہاتھ پھیر لیں گے، جہاں تک پٹی لگی ہو وہاں تک ہاتھ پھیریں گے، اس کے بعد سے اسی حالت میں ہم اسے ہاتھ کو دھونا ہوگا، اور اسی طریقے سے مسح بھی کرنا ہے، اسی طریقے سے پیر کا بھی مسح کرنا ہے۔ اگر پٹی لگی ہوئی ہے نکال سکتے ہیں، نہیں نکال سکتے۔ غسل کا بھی یہی مسئلہ ہے، جس جگہ زخم ہے اسی طریقے سے، جیسے وضو میں ہم نے بتایا کہ پٹی کھول سکتے نہیں کھول سکتے، زخم میں مشکل آئے گی نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ہم غسل میں بھی غسل جبیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوگی ہماری طہارت کی بات ختم۔ اب یہاں سے ہماری بات شروع ہوگی نماز کے سلسلے میں۔ نماز دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نماز ظہری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نماز اخفاتی، یعنی مخفی طور پر پڑھی جائے۔ نماز ظہری کون کون سی ہوتی ہے، اور نماز ظہری کسے کہتے ہیں اور نماز اخفاتی کسے کہتے ہیں؟ نماز ظہری اسے کہتے ہیں کہ وہ انسان جب نماز پڑھے تو آواز بلند کر کے اپنی آواز پڑھے، یہاں تک کہ اس کی آواز بلند ہونی چاہیے کہ اس کی آواز خود اس کو سنائی دے۔ مثلاً کون سی نماز مغرب اور نماز عشاء۔ اگر انسان اس نماز کو آواز کے ساتھ نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر اچانک سے اس کو نہیں پتہ، بھول گیا، اور اسی وقت یاد آ جائے کہ ارے مجھے تو یہ بلند آواز سے پڑھنی، تو وہیں سے وہ شروع کر دے بلند آواز سے پڑھنا۔ اب نماز اخفاتی ہوا کہ انسان نہ تو سورہ حمد اور اس کے بعد کا سورہ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا۔ کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر ہے اور نماز عصر ہے۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، جہاں یاد آ جائے وہیں پر اپنی آواز کو بالکل آہستہ کر دے، وہیں سے بالکل دھیرے کر دے، یہ کہتے ہیں اس کو نماز ظہری اور نماز اخفاتی۔ انشاءاللہ نماز کے دن اور آئندہ میں